تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء فأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حربهم والسلم لمن سلمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليه وأذهب عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. آواز بلندتر صلوات اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماوتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مدية ولا فلكا يدرو ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمتها وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي لا يكرهك السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدرو ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله. فإنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لي جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم رحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذ والله فزنا وفازوا شيئتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجات إلا وقضى الله حاجاته. فقال علي عليه السلام إذ والله أذنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام بآواز بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى بارے دیگر بھی صلوات پڑھیے آل محمد کی ذات پر. اللهم صل على مقام برگ یہ ہے کہ پھول راضی ہو. مقام برگ یہ ہے کہ پھول راضی ہو
خوش بخت ہے وہ جس پہ رسول راضی ہو، اور تو جسے بھی کہے گا ہم مانیں گے رضی اللہ، شرط اول ہے کہ پہلے بطول راضی ہو۔ بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا۔ درود و سلام ان ہستیوں پر جو لائق درود و سلام ہیں، چونکہ ایام جناب سیدہ کائنات جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں، تو اسی مناسبت سے میں دو چار چیزیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ عرض یہ کر رہا ہوں، تھوڑی توجہ کرنی ہے آپ نے۔ جناب بہلول آپ یقیناً واقف اور آگاہی رکھتے ہیں۔ آپ عرض کر رہا ہوں کہ بہلول کے پاؤں پہ لگی مٹی ہے جنت۔ آپ سب نے سنا ہوا ہے جناب بہلول، لوگ بہلول دیوانہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں جناب بہلول مجتہد اعظم، کلندر اعظم جناب بہلول کا بہت مقام و مرتبہ ہے۔ بہلول دیوانہ نہیں، بہلول زنا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ بہلول کے پاؤں پہ لگی مٹی ہے جنت۔ جناب بہلول اپنے پاؤں کو ایسے مٹی میں دبا کر اسے جنت سے تشبیہ دے کر اسے فروخت کیا کرتے تھے، اور یہ منظر جناب زبیدہ نے اپنے محل سے دیکھا اور بہلول سے پوچھا کہ بہلول بھیا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو جناب بہلول نے فرمایا کہ میں جنت بنا کر اسے بیچ رہا ہوں۔ فرمایا قیمت کیا ہے؟ تو جناب بہلول فرماتے ہیں کہ قیمت، جناب زبیدہ کے گلے میں گلو بند تھا، ایک ہار تھا، تو فرمایا یہ جو گلو بند ہے آپ کے گلے کا ہار ہے وہ اس کی قیمت ہے۔ تو جناب زبیدہ نے فوراً وہ اپنا گلے کا جو ہار تھا وہ اتارا، بہلول کے قدموں میں رکھ دیا، اور وہ جو مٹی کی ڈھیری تھی جسے جناب بہلول جنت کہہ رہے تھے وہ خرید لی۔ جب اس کا خامد گھر آیا، اس نے دیکھا کہ ہار نہیں ہے گلے میں، اس نے اس کے متعلق دریافت کیا، تو جناب زبیدہ نے وہ سارا ماجرا اس کے گوش گزار کیا۔ تو وہ اس کا خامد جو تھا، میں نام بھی نہیں لینا چاہتا اس کا، چونکہ دشمن علی کا ہم تو نام بھی نہیں لینا چاہتے، اس نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ ایک مٹی کی ڈھیری کو آپ نے ہار کے بدلے میں لے لیا۔ مختصر یہ کہ رات ہوئی، اس کو خواب آیا، خواب میں وہ کیا دیکھ رہا ہے کہ جناب زبیدہ کا محل ہے، جنت ہے، اور وہ قریب جانے کی کوشش کرتا ہے، تو فرشتوں نے اسے جھڑک دیا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ میری بیوی کا گھر ہے، میری بیوی کا محل ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ دنیا میں آپ کی بیوی تھی، وہ دنیا کا رشتہ تھا، دنیا ختم ہوئی اور رشتہ ختم ہو گیا۔ تو دوسرے دن وہ شخص جناب بہلول کے پاس آیا، جناب زبیدہ کا خاوند، اس نے کہا کہ مجھے یہ چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ جناب بہلول نے کہا کہ آپ کی ساری بادشاہی بھی مجھے دو، تو یہ میں نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا کیوں؟ کل تو ابھی آپ نے یہ ہار کے بدلے میں جنت دے دی۔ تو جناب بہلول فرماتے ہیں کہ جناب زبیدہ نے یہ سودا جو کیا تھا وہ بغیر دیکھے کیا تھا، آپ نے چونکہ دیکھ لیا رات کو سارا، اس لیے دیکھا ہوا سودا میں ایسے تو نہیں فروخت کرتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ جناب بہلول کے پاؤں پہ لگی مٹی ہے جنت، سلمان کی داڑھی میں جو ذرے ہیں وہ کیا ہے؟ بہلول کے پاؤں پہ لگی مٹی ہے جنت، سلمان کی داڑھی میں جو ذرے ہیں وہ کیا ہے؟ درے مصطفیٰ پہ جو بولے اونچی آواز میں۔ ایک شخص، پورا واقعہ نہیں بیان کر سکتا، غزوہ خندق میں ایک شخص نے جناب رسول خدا کے در پہ آ کے اونچی آواز میں بات کی تھی، تو سرکار نے فرمایا تھا کہ من لحاظ القلب، اس کتے کے لیے کوئی ہے جو اس کی زبان کو روکے؟ تو شاعر نے یہ عرض کیا ہے کہ در مصطفیٰ پہ جو بولے وہ ہے کتا، در زہرا پہ جو بھونکے وہ کیا ہے؟ بہلول کے پاؤں پہ لگی مٹی ہے جنت، سلمان کی داڑھی میں جو ذرے ہیں وہ کیا ہے؟ تو عقل ہے خاموش، فکر و فلسفہ حیران ہے، اے خدا تو بتا شبیر کی کیا شان ہے، جس کے ایک سجدے کی قیمت ہو
کل دین مصطفیٰ، تو ہی بتا اس کے کل سجدوں کا کیا میدان ہے۔ کائنات میں دو بیٹیاں ایسی ہوئی ہیں جناب آدم سے لے کر قیامت تک، جو اپنے بابا کو پیاری بھی بہت تھی اور جو اپنے بچپن میں قبل از وقت بڑھاپے کی منزل پہ پہنچ گئی۔ ان میں ایک بیٹی جناب رسول خدا کی دختر جناب سیدہ کائنات پاک مخدومہ بی بی جناب سیدۃ النساء العالمین ہیں، اور دوسری بی بی جناب سکینہ بنت الحسین ہیں، جو اپنی کم سنی میں 4 سال کی ضعیفہ جسے تاریخ نے لکھا ہے، اور جو 4 سال کی سن میں کہتی تھی زندان میں کہ بابا دیکھ سکینہ ضعیف ہو گئی، بابا دیکھ سکینہ بوڑھی ہو گئی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَنقَلِبُونَ جَنَّةً برائے خوشنودی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا بلندر صلوات۔ چند اشعار بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں آپ سب کی سماعت۔ در بطول سے جس کو دعا نہیں ملتی، 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 اسے حسین کی ہرگز عزا نہیں ملتی، اسے حسین کی ہرگز عزا نہیں ملتی، اور وہ جس سے ہو گئی ناراض فاطمہ زہرا، وہ جس سے ہو گئی ناراض فاطمہ زہرا، اسے کسی بھی عمل کی جزا نہیں ملتی، اسے کسی بھی عمل کی جزا نہیں ملتی۔ کل ایمان نعرہ حیدری، اور وہ گھر کبھی بھی نجاست سے بچ نہیں سکتے، وہ گھر کبھی بھی نجاست سے بچ نہیں سکتے، وہ جن گھروں میں حدیث قصہ نہیں ملتی، وہ جن گھروں میں حدیث قصہ نہیں ملتی۔ مصرع دیکھیے گا کہ شکست کھا گئی تلوار خون جیت گیا، شکست کھا گئی تلوار خون جیت گیا، یہ بات کرب و بلا کے سوا نہیں ملتی، یہ بات کرب و بلا کے
سوا نہیں ملتی. اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات. یہ بات کربو بلا کے سوا نہیں ملتی. شعر دیکھیے گا کہ علی کے باپ کی وہ لوگ بات کرتے ہیں، علی کے باپ کی وہ لوگ بات کرتے ہیں کہ جن کی باپ سے صورت ذرا نہیں ملتی، کہ جن کی باپ سے صورت ذرا نہیں ملتی. اور مریض بغض علی کی عجیب قسمت ہے، مریض بغض علی کی عجیب قسمت ہے. شفا تو ملتی ہے اس کو، شفا نہیں ملتی. اور مبتا آپ سب کی سماعتوں کی نظر کہ بس ایک ذائقہ چکھنا ضرور ہے شہزاد، بس ایک ذائقہ چکھنا ضرور ہے شہزاد. فنا بغیر کسی کو بقا نہیں ملتی. در بطول سے جس کو دعا نہیں ملتی. مل کر باواز بلند تر صلوات. چند اشعار مصائب کے آپ سب کی سماعتوں کی نظر ایک بار پھر مل کر شہزادی کونین کی بارگاہ میں بلند ترین صلوات. فاطمہ کا بھر مدینے میں غم بٹانے کوئی نہیں آیا. فاطمہ کا بھر مدینے میں غم بٹانے کوئی نہیں آیا. گھر جلانے تو کلمہ گو در بجھانے کوئی نہیں آیا. فاطمہ کا بھر مدینے میں غم بٹانے کوئی نہیں آیا. کیا وہ اسلام کا ہی مرکز تھا، کیا مدینہ تھا وہ محمد کا،
کیا وہ اسلام کا ہی مرکز تھا، کیا مدینہ تھا وہ محمد کا، لگ رہے تھے جہاں پہ زہرا کو تازیانے کوئی نہیں آیا، فاطمہ کا اور خود ہی چننے لگی نبی زادی، بکھری تحریر اپنے بابا کی، خود ہی چننے لگی نبی زادی، بکھری تحریر اپنے بابا کی، مصطفیٰ کی سند کے ٹکڑوں کو جب اٹھانے کوئی نہیں آیا، فاطمہ کا اور 8 شوال کو ہوئی اکبر، پھر شہادت نبی کی بیٹی کی، 8 شوال کو ہوئی اکبر، پھر شہادت نبی کی بیٹی کی، گر رہا تھا مزار بی بی کا، اور بچانے کوئی نہیں آیا، فاطمہ کا بھر مدینے میں غم بٹانے کوئی نہیں آیا، اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. ایک مرتبہ بلند ترین صلوات بھیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات. سلامت رہیں آپ جس ذکر کو سننے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. وہاں
افراد نہیں گنے جاتے، وہاں نیتوں کو تولا جاتا ہے۔ اس بزم میں، اس رزم میں یہ افراد کی گنتی نہیں ہوتی، نیتوں کو تولا جاتا ہے۔ ایک فرد بھی ذکر آل محمد کا سامع ہو تو پورا مجمع ہے، ایک فرد۔ اس لیے کہ ہماری آنکھیں ظاہری آنکھیں ہیں، ہماری باطنی آنکھیں نہیں ہیں۔ باطنی آنکھ ہماری اس دن کھلے گی جیسے ظاہری بند ہوگی۔ تو اگر باطنی آنکھ ہماری اب کھلی ہوئی ہو تو پھر ہمیں احساس ہوگا کہ اس بزم میں کون کون ہے۔ یہ اس بزم میں جو افراد مجھے اور آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ نہیں ہیں۔ ہاں، کون سی مخلوق ایسی ہے کہ جسے ذکر زہرا سے محبت نہیں ہے۔ اس لیے ہر شخص کو اس کے انجام کا پتہ ہے کہ اس نے جانا ہے دنیا سے، اور اس کے بعد اس نے حشر کے میدان میں جانا ہے، اور پھر اپنے اعمال کا سوال و جواب کا مرحلہ گزرے گا، اور اس پہ اعمال کی جزا اور سزا ہوگی، اور اس کے بعد پھر ہم ایک ایسے گھر میں لے جائے جائیں گے۔ کیسے گھر میں؟ کہ جس میں آسیہ بھی ہوں گی، جس میں سارا بھی ہوں گی۔ تو آسیہ اور سارا جیسی کہاں ہوں گی؟ جنت میں، اور ان کی سردار کا نام ہے فاطمہ۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن ماشاءاللہ سب حضرات پڑھتے ہیں، اور اس کا میں نے مختصر ترین سورہ، اللہ کا بھی کمال ہے کہ پورا قرآن سمیٹنے پہ آئے تو 3 آیتوں میں سمیٹ دے، پھیلانے پہ آئے تو 6666 آیتوں تک لے جائے۔ یہ اس کا کمال ہے۔ یہ 3 آیتیں قرآن کی، ہر قرآن کی اپنی اپنی صورت کی خصوصیتیں ہیں، لیکن یہ 3 آیتیں جو سورہ کوثر کی ہیں، ان کو اگر میں جان قرآن کہوں، آن قرآن کہوں، شان قرآن کہوں، خلاصہ قرآن کہوں، یا مقصد قرآن کہوں تو بے جانا ہوگا۔ چونکہ ایک اور سورہ بھی آپ کو یاد ہے، ہم سب بہت تلاوت کرتے ہیں، خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم کرتے رہیں، وہ ہے سورہ قدر۔ سورہ قدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کیا، کس کو؟ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر۔ یہ قرآن تو ہم نے بریکٹ میں لکھا ہے، آیت میں قرآن نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہاں، ترجمے میں قرآن ہے، آیت میں قرآن نہیں ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ترجمے کا پڑھنا قرآن کا پڑھنا نہیں ہوتا، ترجمہ غیر معصوم کے الفاظ ہیں، ترجمہ میرے اور آپ کے الفاظ ہیں، اللہ کے الفاظ وہ ہیں جو عربی والے ہیں۔ تو ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، کس کو؟ یہ اب طے کرنا ہے کہ کس کو۔ جب قرآن روشنی لے کے آ رہا ہے پوری کائنات کے لیے، تو اندھیرے میں کیوں آ رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ رات کو تو اندھیرا ہوتا ہے، شب کو اندھیرا ہوتا ہے، آ رہی ہے روشنی، آ رہی ہے روشنی، اتر رہا ہے اندھیرے میں۔ تو اس لیل سے مراد کیا ہے؟ اس کی بہت گہری تفسیر ہے۔
تو بہرحال ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے، میں نے نہیں. اچھا اس میں دو پاسبلٹیز ہوتی ہیں. ہم نے یا تو کام کرنے والے لوگ جمع ہیں، ایک سے زیادہ ہیں، کلام ہے اللہ کا، اللہ ایک سے زیادہ ہو نہیں سکتا، اللہ تو ایک بھی نہیں ہے، اللہ یکتا ہے. سبحان اللہ. تو پھر اللہ نے ہم کیوں کہا؟ قرآن میں بہت سے ایسے مقامات ہیں جس میں اللہ نے ہم کہا ہے. تو ہم کیوں کہتا ہے وہ؟ ہم کا لفظ اللہ اس وقت استعمال کرتا ہے جب اس نے مخلوق کو چیلنج کرنا ہو کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، تم کر سکتے ہو تو کرو. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، تم کر سکتے ہو تو کر لو. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. ہم ہی وہ ہیں کہ جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تم کر سکتے ہو تو کر لو. تو جہاں اللہ نے چیلنج کرنا ہوتا ہے مخلوق کو، وہاں اللہ جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، اور وہی خدا نے یہاں استعمال کیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. اے میرے حبیب، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اب تم اس کوثر کے شکریہ کے طور پر صلی، اب ترجمہ عام جو ملے گا آپ کو وہ یہ ہے کہ نماز پڑھ. جو عربی جانتے ہیں وہ یہ بات سمجھیں گے کہ ہر جگہ عربی میں ہر لفظ کے ایک ہی معنی نہیں ہوتے. آنکھ جو ہے نا، آنکھ عربی میں اسے کہتے ہیں عین. عین یہ نون. عربی کی ہیں 3000 سے زیادہ لغتیں، ڈکشنریز، اور ایک لغت میں اس عین کے 70 معنی ہیں. جیسے آپ سمجھتے ہیں شیر، شیر اسد بھی ہے، شیر زرغام بھی ہے، شیر زیغم بھی ہے، شیر کے بے انتہا نام ہیں. تو اسی طرح سے عربی کے ایک لفظ سے آپ یہ متعین نہیں کر سکتے کہ اس کے بس یہ معنی ہوں گے. اگر دیکھیے صلی تو نماز پڑھ، یہی ہے نا، صلی بھی یہ کہتے ہیں نماز پڑھ. جب ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یا اللہ تو بھی نماز پڑھ. اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ اگر نماز پڑھ لے تو اللہ نہیں رہتا، اور ابلیس نماز پڑھ لے تو ابلیس نہیں رہتا. ابلیس اسی لیے ابلیس ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، اور اللہ اسی لیے اللہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا. اللہ کی شان ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے، اور ہمارا گناہ ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں. تو اب فصلی، اب کیا کہیں یہاں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا اللہ تو کیا کر، تو نماز پڑھ. تو پھر اب یہ سوچ لیں کہ ہر جگہ ہر لفظ کے ایک معنی نہیں ہوتے. ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، تو نماز پڑھ اور قربانی دے. کیا تعلق ہے اس کا؟ کیا کوثر کسی صدقے کا نام تھا جس پہ قربانی دینی تھی؟ کون سی قربانی اور کون سی نماز؟ آپ یہ دیکھیں 3 آیتیں ہیں، اور تینوں آیتوں میں مضمون مختلف ہے، ٹاپک مختلف ہے. ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، نماز پڑھو اور قربانی دو.
تمہارا دشمن بے اولاد ہے کوئی ان کا رب؟ کوئی رب ہے؟ کوئی رب نہیں. مجھے محسوس ہو رہا ہے کوئی رب نہیں. ایسے ہی ہے نا, ہم جیسے جاہلوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کا کوئی رب نہیں, لیکن جس نے نازل کیا ہے اس کے علم میں تو اس کا رب ہے. وہ جانتا ہے کہ میں نے کیوں یہ کہا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. ہاں جی, سمجھ آ رہی ہے آپ تک, بات پہنچ رہی ہے؟ ہاں جناب زہرا ہیں, ہاں سمجھ نہیں آئیں گی. زہرا کو سمجھنے کے لیے یا رسول بننا پڑے گا یا خدا. اس سے کم پہ زہرا سمجھ نہیں آتی. تو اب ہم نے تمہیں کوثر دیا. اچھا, اب ایک اور ترجمہ موجود ہے, ہم نے تمہیں حوض کوثر عطا کیا. حوض کوثر کیا رسول کے لیے بہت بڑی چیز تھی؟ وہ کہ جو رسول خود اپنے سامنے حوض بنوا کے آیا ہو, اس کے لیے کیا حوض کوثر بہت بڑی چیز تھی؟ کیا بات, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. کائنات کی کوئی شے رسول کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. جس کے سامنے ستارے بنے ہوں, جس کے سامنے چاند بنا ہو, جو خود, اب میں جملہ, پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہیں میرے سامنے, جو پوری کائنات کا آرکیٹیکٹ ہو, جس نے کائنات کا نقشہ بنایا ہو, اللہ خالق ہے. خالق ہے, بنانے والا اس وقت کام شروع کرتا ہے جب نقشہ بن جائے. جب نقشہ بن جائے. توجہ. تو جس کے سامنے ستارے بنے ہوں, جس کے سامنے چاند بنا ہو, جس کے سامنے آسمان و زمین بنے ہوں, جس نے نہج البلاغہ نہیں پڑھی وہ پڑھے جا کے. جارج جارڈک نے یہ جملہ لکھا ہے, اور اس نے ابھی شروع کا خطبہ پڑھا ہے, پہلا خطبہ پڑھا ہے اس نے, اور پہلا خطبہ پڑھ کے اس نے یہ جملہ لکھا ہے کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یا یہ کائنات اس شخص کے سامنے بنی ہے یا اس نے بنائی ہے. سلامات بھیجیے محمد و آل محمد. تو اب ہم نے تمہیں حوض کوثر عطا کیا. حوض کوثر کون سی کوئی بڑی چیز ہے؟ کبھی موقع ہوا تو عرض کروں گا کہ جنت کس کے نور سے بنی, ستارے کس کے نور سے بنے, عرش کس کے نور سے بنا, فرش کس کے نور سے بچھا. کبھی موقع ہوا تو میں عرض کروں گا یہ بات. تو اب ہم نے تمہیں حوض کوثر عطا کیا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. تو تم اب ترجمہ جو عام ہو رہا ہے میں وہی کر رہا ہوں. فصلی, تم نماز پڑھو اور تم قربانی دو, اور تمہارا دشمن بے اولاد ہے. اسی لیے تو اب مجھے بتائیے کہ تینوں سینٹنسز کا, تینوں آیتوں کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے. تینوں کا خیال, تینوں کی ڈائریکشن, تینوں کا جو عنوان ہے وہ الگ الگ ہے. ہم کہہ رہے ہیں, لیکن جس نے نازل کیا ہے, جو کلام کا خالق ہے, وہ جانتا ہے کہ الگ الگ الفاظ کو, الگ الگ خیال کو کیسے ہم خیال بنایا جاتا ہے. بے شک وہ جانتا ہے. اب ہم نے تمہیں اے محمد عطا کیا کیا؟ کوثر. توجہ. اب یہاں رک کے آہستہ آہستہ آپ سے باتیں کر رہا ہوں تاکہ بچے سمجھ جائیں, میرے نوجوان سمجھ جائیں. کوئی ایک جملہ بھی یہاں سے کوئی سمجھ کے چلا گیا تو میری الفاظ کی قبولیت کے لیے کافی ہے. ہم
ہم نے تمہیں عطا کیا. عطا کیا چیز ہوتی ہے؟ عطا کہتے ہیں گفٹ کو. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں جزا کیا. اللہ نے ریوارڈ نہیں دیا، ایوارڈ دیا. ریوارڈ اور ہوتا ہے، ایوارڈ اور ہوتا ہے. ایوارڈ گفٹ ہوتا ہے. گفٹ ہم نے تمہیں عطا کیا. ہاں یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں کوثر جزا میں دے دیا. جزا ملتی ہے عمل کے نتیجے میں. جتنا آپ کا عمل ہوگا اتنی آپ کی جزا ہوگی. ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا. ہمیں جنت ملے گی جزا میں، ہمیں جہنم ملے گا جزا میں. ایسے ہی ہے نا. جنت اور جہنم کا تعلق، ہماری سزا اور جزا جو ہے وہ ہمارے عمل کے ساتھ لنکڈ ہے. لیکن عطا کسی عمل کے ساتھ لنک نہیں ہوتی. گفٹ، میرا دل کر رہا ہے آپ کو گفٹ دینے کو، ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی کارنامہ کریں. بڑے اب تو یہ دور ختم ہو گیا. اب تو یہ دور ختم ہو گیا. آج سے 100-200 سال پرانا دور اٹھا کے دیکھیے کتابوں میں، وہاں بزرگ خاندان بچوں کو خامخواہ گفٹ دیا کرتے تھے حوصلہ افزائی کے لیے. کیوں؟ اس کا ایک فلسفہ تھا کہ جب میں بچوں کو گفٹ دوں گا ان کی حوصلہ افزائی ہوگی اور یہ میرے قریب رہیں گے. جب یہ میرے قریب رہیں گے تو مجھ سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے. یہ فلسفہ ہوتا تھا. اب تو یہ رواج نہیں رہا. اب تو ماں باپ اور بچے اتوار کے اتوار ملتے ہیں ڈائننگ ٹیبل پہ. اب تو یہ دور آ گیا. تو بہرحال سلامات بھیجیے محمد و آل محمد. سلامات بلند بھیجیے. میں نے شاید پہلے بھی یہاں کہا ہو، مجھے نہیں یاد، ویسے میں کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ کوئی عبادت نہیں کرتا، کوئی عبادت نہیں کرتا. کیونکہ وہ عبادت کر لے تو اللہ نہیں رہتا. وہ کس کی عبادت کرے گا؟ تو پھر ایک اور خدا ماننا پڑے گا. تو وہ عبادت نہیں کرتا، بس وہ دو کام کرتا ہے، ایک درود بھیجتا ہے اور ایک لعنت بھیجتا ہے. اور درود وہ ہمارے، دیکھیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خمس دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، تو کیا خدا ہماری نماز میں شریک ہوتا ہے؟ ہمارے روزے میں شریک ہوتا ہے؟ ہمارے حج میں ہمارے ساتھ طواف کرتا ہے؟ نہیں کرتا. لیکن وہ کہتا ہے تم درود بھیجو میں تمہارے ساتھ بھیجوں گا. جس عبادت میں خدا خود شریک ہو اس کے رد ہونے کا امکان ہی نہیں ہے. اس لیے کہ جس نے قبول کرنی ہے وہ تو ہمارے ساتھ ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. تو ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، ہم نے تمہیں کوثر گفٹ کیا، عطا کیا. عطا ہوتی ہے، جزا ہوتی ہے کسی عمل کے نتیجے میں. عطا میں دو چیزیں اہم ہوتی ہیں. عطا میں دو چیزیں اہم ہوتی ہیں، دینے والے کا ظرف اور لینے والے کی صلاحیت. دینے والا کتنا باظرف ہے، جو کیا چیز اس نے گفٹ کی، اور لینے والے میں کتنی صلاحیت ہے اس گفٹ کو محفوظ رکھنے کی. یہ فلسفہ ہے گفٹ کا. اب یہاں دینے والا ہے خدا، جس سے بڑا ظرف ہی کسی کا نہیں ہے. ہمارا کوئی رشتہ دار فیملی میں، آپ سن لیں، ابھی تصدیق بھی نہیں ہوئی اس بات کی کہ جی وہ کل آپ کے خلاف یہ بات کر رہا تھا. آپ جب دیکھیں گے اسے حقارت سے دیکھیں گے، حالانکہ ابھی تصدیق نہیں کیا آپ نے. آپ جب دیکھیں گے حقارت سے دیکھیں گے اور اسے اپنی دشمنوں کی فہرست میں ڈال دیں گے. ریسائیکل بین میں آپ اس میں اس کو ڈال کے رکھ دیں گے. ٹھیک ہے، جب بھی اللہ کا ظرف بتاؤں آپ کو،
جو ابراہیم کو بھی ہوا اتنی ہی دے رہا ہے جتنی نمرود کو دے رہا ہے. ماشاءاللہ، واہ 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 ماشاءاللہ. جو موسیٰ کے لیے بھی زمین میں اتنی ہی کشش ثقل رکھ رہا ہے جتنی فرعون کے لیے رکھ رہا ہے. اللہ اکبر، کیا کہنے والا. جو ابو لہب، ابو جہل، رسول دیکھیے لوگوں نے خدا کا انکار کیا. اللہ کو کیا کہا تھا نمرود نے؟ تیر مارا تھا آسمان کی طرف دیکھے اور یہ کہا تھا کہ ابراہیم ہم نے تمہارے خدا کو نعوذ باللہ زخمی کر دیا. یہاں تک نوبت آ گئی تھی. اللہ اتنا برہم نہیں ہوا. اللہ جب اللہ پہ الزام لگتے رہے اس کا انکار ہوتا رہا، وہ اتنا برہم نہیں ہوا. لیکن جب بھی کسی نے رسول پہ انگلی اٹھائی وہ اس سے برداشت نہیں ہوئی. اب پتا چلا محبت کا فلسفہ کیا ہے. محبت کا کہ حبیب اپنی پہ انگلی برداشت کر لیتا ہے، اپنے محبوب پہ نہیں برداشت کرتا. اپنے محبوب پہ نہیں برداشت کرتا. یہ جملے میں نے جو کہے ہیں یہ اسی سے لنک ہیں. ان الشانیہ کا ہوا الابتر. کیسے غصے میں کہا ہے اللہ نے. اب یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ورنہ تو میں آپ کو اس کا ترجمہ پرانے لاہور کی زبان میں کر کے سناتا. پرانے لاہور کی زبان میں اس کا ترجمہ کیا بنے گا تو پھر آپ کو لطف آتا. اصل میں الفاظ قرآن کے ہیں اس لیے میں یہ جرت نہیں کر سکتا. ہاں ورنہ تو اس کا پرانے لاہور میں اب آپ سوچئے گا جا کے کہ تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، تیرا دشمن بد نسلہ ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہ رات کو بستر پہ لیٹ کے سوچئے گا کہ پرانے لاہور میں اس کے کیا کیا جملے بن سکتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں خود نہیں کر رہا ہی. بہرحال تو اب اللہ نے اپنے پر تو اتنا کچھ برداشت کر لیا، اپنے حبیب پر ذرا سی بات برداشت نہیں کی. کہا نہیں مجھے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ تجھے کوئی ابتر کہے. ان شانیہ کا ہوا الابتر. یہ جو تجھے ابتر کہہ رہے ہیں میں بتاؤں گا کہ کون بہتر ہے کون ابتر ہے. تو ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. اچھا یہ ایک ترجمہ حوض کوثر ہو گیا. وہ میں نے واضح کر دیا کہ حوض کوثر کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے رسول کے لیے، ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے. پہلی بات تو یہ ہمارے لیے رسول تک پہنچنا بہت چیز ہے. رسول تک پہنچیں گے ہمارا تو جو ہماری ہیرارکی جو ہے یہ تو بڑی مشکل ہے. ابھی تو ہم قمبر و بلال تک پہنچیں، سلمان تک پہنچیں، کرم علی تک پہنچیں، علی سے ہم رسول تک پہنچیں. رسول تک پہنچیں گے تو خدا تک جائیں گے. تو اب ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کی. ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کیا. توجہ. تو اب خیر کثیر کے لیے تم نماز پڑھو اور قربانی دو. تمہارا دشمن بے اولاد ہے. ابھی بھی میچ نہیں ہو رہی پہلی آیت تیسری آیت سے. بگننگ اور اینڈنگ کسی بھی کتاب میں، کسی بھی سبجیکٹ میں، کسی بھی مقالے میں، کسی بھی تحریر میں افتتاحیہ جملہ اور اختتامیہ جملہ بہت اہم ہوتا ہے. پہلا جملہ اور آخری جملہ بہت اہم ہوتا ہے. پہلے جملے اور آخری جملے سے ابھی ایسے پڑھنے والے موجود ہیں جنہیں آپ کتاب کا پہلا جملہ پڑھائیں اور آخری جملہ پڑھائیں وہ پورے کتاب کا نفس مضمون آپ کو بتا دیں گے. نفس مضمون بتا دیں گے آپ کو. ابھی اس دور میں ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ پہلا ہے ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کیا، تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا. یہ ابھی بھی بے ربط نظر آ رہے ہیں. پہلا وہ ہے. آخری ہے ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کی. تب بھی یہ تیسری آیت پہلی آیت سے نہیں ملتی. تو پھر مفسرین نے قلم اٹھائے اور سب مفسرین نے قلم اٹھائے. جو پڑھے لکھے اور زیرت اور چشم بینا رکھنے والے ہمارے برادران کے مفسرین ہیں انہیں بھی قلم اٹھانا پڑا.
کہ اے حبیب ہم نے تجھے نسل کثیر عطا کی، ہم نے تجھے نسل کثیر عطا کی. اب اس کثرت نسل پر، اس کثرت نسل پر تو ہماری ثنا کر، نماز نہ پڑھ، ہماری ثنا کر. قربانی کس چیز کی دے؟ کس چیز کی قربانی دے؟ یہاں نہ اونٹ کی قربانی، نہ بکری کی قربانی، کفارہ تھوڑی دینا ہے. قربانی دے، وہ جو تجھے تانا دے رہے ہیں ان کو برداشت کرنے کی قربانی دے. وہ جو تجھے بے اولادی کا تانا دے رہے ہیں اس کو برداشت کرنے کی قربانی دے. قربانی یہ تھوڑی ہوتی ہے کہ بکرے ذبح کر دو اور اونٹ ذبح کر دو. کسی کی ناروا بات کو برداشت کرنا بھی قربانی ہے. ان شانئک ھو الابتر، تیرا دشمن بے اولاد ہے. ہم نے تجھے کثرت اولاد دی. ایسا سورہ ہے قرآن مجید کا سورہ کوثر. ابھی وہ کوثر کیا ہے ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ سورہ کوثر قرآن مجید کا وہ سورہ ہے کہ جو اپنی ابتدا سے لے کر حوض کوثر تک سلسلے کو مسلسل رکھتا ہے. اچھا آج یہ 1400 سال پہلے جب سورہ اترا تو یہ کوثر کا لفظ تھا نا قرآن میں. پھر امیر المومنین کا دور آ گیا، پھر بھی کوثر کا لفظ رہا. پھر امام حسن کا دور آ گیا، پھر بھی کوثر کا لفظ رہا. سارے اماموں کے دور آ گئے. بنو امیہ کا دور آیا، یہ کوثر رہا. بنو عباس کا دور آیا، یہ کوثر رہا. عثمانی آ گئے، یہ کوثر رہا. تاتاری آ گئے، یہ کوثر رہا. سلجوقی آ گئے، یہ کوثر رہا. چلتے چلتے پاکستان میں مغل بھی آ گئے، اس بر صغیر میں یہ کوثر رہا. اور یہ کوثر رہے گا اس وقت تک جب تک قرآن رہے گا. جب تک قرآن رہے گا. قرآن کب تک رہے گا؟ قرآن کب تک رہے گا؟ دیکھیے ورثہ تباہ ہوتا ہے وارث کے مرنے سے. ورثہ تباہ ہوتا ہے وارث کے مرنے سے. تو جب تک وارث رہے گا ورثہ رہے گا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. تو یہ سورہ پھر متفق علیہ مفسرین نے لکھا کہ یہ سورہ نازل کب ہوا؟ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جب تشریف لائیں. رسول کی آخری رسول ہو، محبوب خدا ہو، رحمت للعالمین ہو، شفیع المذنبین ہو، انیس الغریبین ہو، رحمت للعاشقین ہو، مراد المشتاقین ہو، شمس العارفین ہو، سراج السالکین ہو. اس کے گھر بیٹی پیدا ہو. اس کے گھر بیٹی پیدا ہو. توجہ، اس رسول کے گھر بیٹی پیدا ہو کہ جس کے لیے خدا یہ اعلان کر چکا ہے کہ اے میرے حبیب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو کچھ بھی نہ پیدا کرتا. اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو کچھ بھی نہ پیدا کرتا. اس کے گھر میں بیٹی ہو تو مجھے بتائیں کائنات جھومے گی یا نہیں جھومے گی؟ فرشتے مبارکباد دیں گے یا نہیں دیں گے؟ حوریں مبارکباد دیں گی یا نہیں دیں گی؟ اور پھر جو بیٹی پیدا ہو وہ بھی معمولی حیثیت کی نہیں. وہ صرف محمد کی بیٹی نہیں ہے. وہ صرف محمد کی بیٹی نہیں ہے. وہ سیدۃ النساء العالمین ہے. وہ سیدۃ النساء العالمین ہے. سیدۃ النساء العالمین محمد نے نہیں بنایا فاطمہ کو. فاطمہ کو سیدۃ النساء العالمین محمد نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے. 9 نام ہیں بی بی کے جو عرش پہ مشہور ہیں. 9 نام ہیں. فاطمہ، زہرا، محدثہ، معلمہ، محرومہ، راضیہ، مرضیہ،
طاہرہ 9 نام ہیں بی بی کے جو وہاں. اور فاطمہ کو فاطمہ کہتے کیوں ہیں؟ میرے نوجوان بیٹھے بچے اس لیے بتا رہا ہوں بس ایک جملے میں. فاطمہ اصل میں اس کا روٹ ورڈ ہے فتم، فے دوئے اور میم. فاطمہ کسی نے میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ رسول اللہ آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ کہا اس لیے رکھا گیا میری ماں میری دادی فاطمہ قیامت میں اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے چھڑائے گی. فاطمہ کہتے ہیں چھڑانے والی کو، چھڑانے والی کو. یہ فتم کا لفظ عرب میں اس وقت بھی استعمال ہوتا تھا جب بچے کے ایام رضاعت ختم ہوا کرتے تھے. فتم تو چھڑانے والی کو، جو اپنے محبوں کو جہنم کی آگ سے چھڑا لے گی، جہنم کی آگ سے نکال لے گی. فاطمہ کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. میرے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تم سب پہ حجت ہیں اور فاطمہ ہم پہ حجت ہے. جس کے سامنے امام وقت آنکھیں نہ اٹھا سکے، جس کی تعظیم میں امام وقت نہ بیٹھ سکے، اللہ اکبر، اسے فاطمہ کہتے ہیں. محدثہ کسے کہتے ہیں؟ حدیث بیان کرنے والی. کیوں؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات بھیجیے شہادت کے بعد بی بی رنجیدہ رہتی تھی، سوگ میں رہتی تھی باپ کے. تو جبرائیل آیا کرتے تھے. جبرائیل فاطمہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے. فاطمہ جبرائیل سے ہم کلام ہوتی تھی، اور وہ کلام جو دونوں آپس میں کرتے تھے اسے امیر المومنین تحریر کرتے تھے. جب اس سے تمام فاطمہ کی پوری زندگی تک جب اس کو مرتب کر لیا تو اس کا نام رکھا گیا صحیفہ فاطمہ. یہ جو ایک الزام ہے نا کہ شیعوں کے پاس کوئی الگ قرآن ہے، ایسی کوئی بات نہیں. ہمارے پاس قرآن یہی ہے جو ہے، اسی قرآن پر ہمارا ایمان ہے. یہی قرآن ہمارے لیے سرمایہ ہدایت ہے اور چراغ ہدایت ہے، اور کوئی قرآن ہمارے پاس نہیں ہے. ہاں ہمارے پاس ایک صحیفہ ہے جسے صحیفہ فاطمہ کہتے ہیں. صحیفہ فاطمہ میں مولا نے، میرے چھٹے امام نے، جب ان سے پوچھا گیا، جب ان سے کچھ سوال ہوتا تھا نا تو وہ اپنے مصاحب سے، اپنے صحابی سے کہا کرتے تھے، جاؤ میری دادی کا صحیفہ اٹھا کے لاؤ، جاؤ میری دادی کا صحیفہ اٹھا کے لاؤ. لوگ سمجھتے تھے شاید مولا اسے قرآن سمجھتے ہیں. تو آپ نے ایک مقام پہ قسم کھا کے کہا کہ خدا کی قسم اس میں قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں ہے، اس میں قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں ہے، مگر قیامت تک جو ہونا ہے وہ اس میں ہے. اس صحیفہ فاطمہ میں حضرت فاطمہ کی شہادت کب ہوئی؟ رسول کے بعد 95 دن کے بعد. بس جناب سیدہ کی ظاہری شہادت ہو گئی نا. اس صحیفے میں امام زمانہ تک کے نام ہیں، امام زمانہ تک کے نام ہیں اس صحیفے میں. اور قیامت تک کیا ہونا ہے، علم ما کان و ما یکون، دونوں کے دونوں. جبرائیل اتنے دنوں تک حکم خدا سے فاطمہ کے ساتھ امور تکوینیہ پہ گفتگو کرتے رہے. صلوات بھیجیے محمد. اب بھی دنیا کہے کہ فاطمہ علم غیب جانتی تھی یا نہیں. اللہ اکبر. جو 9 نام ہیں بی بی کے جو بارگاہ الہی میں بہت مشہور ہیں اور بہت مقبول ہیں. اب جو میں نے آپ سے بات کی تھی شروع میں، اب فاطمہ کون؟ رسول کی بیٹی، خاتم النبیین کی بیٹی. اللہ اکبر.
اب آپ آئیے کہ ہم نے، اب میں آپ کو صلے کا مطلب بتاؤں جو میں اس وقت سے آپ کے ساتھ جھگڑ رہا ہوں کہ یہ نماز نہیں ہو سکتا یہاں پہ اس کے معنی نماز نہیں ہو سکتے. ہاں اللہ اکبر. بخاری، صحیح بخاری مشہور و معروف کتاب ہے، اس میں ایک حدیث موجود ہے اور وہ حدیث یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی فاطمہ پیغمبر خدا کی خدمت میں آتی، یعنی اپنے والد کے پیغمبر کھڑے ہو جاتے. مجھے بتائیے کون سا باپ ہے ہم میں سے جو بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ اگر پیغمبر فاطمہ کو فقط بیٹی سمجھ کے کھڑے ہوتے تو آج ہر باپ پر یہ سنت ہوتی کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے. سب ماشاءاللہ ہم باپ ہیں، ہم کتنے اپنی بیٹیوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. احترام اور چیز ہے، احترام اور چیز ہے، وہ اخلاقیات میں آتا ہے. اگر پیغمبر کھڑے ہو جائیں بیٹی سمجھ کر تو پھر ہر باپ کے لیے قیامت تک کے لیے سنت بنے گی. تو یا رسول اللہ آپ کیوں کھڑے ہیں؟ فاطمہ آتی تو کیا کرتے رسول؟ فَإِذَا جَاءَ فاطمہ، جب بھی فاطمہ آتی، فَإِذَا جب بھی آتی، ایک دفعہ کی بات نہیں ہے یہ، ہو سکتا ہے دن میں کئی مرتبہ بھی آئی ہوں. تو کیا کرتے رسول؟ فقام رسول اللہ، رسول اللہ کھڑے ہو جاتے، رسول اللہ کھڑے ہو جاتے. وَرَحَبَهَا، بیٹی کو ویلکم کہتے، مرحبا کہتے. اور پھر ایک اور کام کرتے تھے، ہاتھ پہ بوسہ دیتے تھے، ہاتھ پہ بوسہ دیتے تھے. اور پھر کیا کرتے تھے؟ وہ اجلسہا فی مجلسہی، جہاں خود بیٹھتے تھے وہاں بٹھاتے تھے. یا رسول اللہ بیٹی آئی ہے اپنے ساتھ بٹھا لیں، یہ اپنی جگہ پہ کیوں بٹھا رہے ہیں؟ اپنی جگہ پہ کیوں بٹھا رہے ہیں آپ؟ یہ مصلی خاتم النبیین ہے، یہ مصلی خاتم النبیین ہے. اس پہ تو آدم نہیں بیٹھ سکتے، نوح نہیں بیٹھ سکتے، ابراہیم اور اسماعیل نہیں بیٹھ سکتے، موسیٰ و عیسیٰ نہیں بیٹھ سکتے، یہاں تو اولو العزم پیغمبر نہیں بیٹھ سکتے. تو یہ فاطمہ کا تمہیں نہیں معلوم کہ فاطمہ مجھ سے الگ کب ہے؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے. میں نبی ہوں تو یہ نبوت کا جز ہے، میں رسول ہوں تو رسالت کا جز ہے، میں رحمت ہوں تو رحمت کا جز ہے، میں شفیع ہوں تو شفاعت کا جز ہے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ فاطمہ شفاعت کیسے کرے گی. بھئی یہ ہاتھ بھی آپ کا ہے، یہ ہاتھ بھی آپ کا ہے، دونوں ہاتھوں سے آپ نے کام لینا ہے. آپ جس سے چاہیں لے لیں، کیونکہ یہ آپ کے ہیں، یہ آپ کے جسم کا حصہ ہیں، یہ آپ کے جسم کا جز ہے. جز کسے کہتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کا بازو کٹ جائے، کیا اب وہ انسان کامل رہے گا؟ نہیں رہے گا نا. اب وہ کل تو نہیں رہا، جز کٹ گیا نا اس کا، ایک جز اس کا کٹ گیا. ہم نے دیکھے ہیں بہت ایسے جاتی ہیں تو اب وہ کامل تو نہیں رہے، جز تو کٹ گیا نا. جز کسے کہتے ہیں؟ جز کہتے اسے ہیں جس کی علیحدگی سے کل میں خلا پیدا ہو جائے، جس کی علیحدگی سے کل میں خلا پیدا ہو جائے. اب فاطمہ کو رسول سے الگ کرو، اب فاطمہ کو رسول سے الگ کرو تو رسالت آپ کو ڈگمگاتی ہوئی نظر آئے گی، نبوت آپ کو ڈگمگاتی ہوئی نظر آئے گی. اس لیے کہ آپ، اس میں ایک فلسفہ ہے. اب مجھے کوئی کہے کہ آپ نے کیا لفظ استعمال کر دیے کہ ڈگمگا رہی ہے رسالت. بھئی جب جز الگ ہو تو انسان پورا ڈگمگاتا ہے. تو فاطمہ محمد نے یہ تو نہیں کہا، فاطمہ محمد کا جز بحیثیت باپ اور بیٹی تو ہیں، مگر انہوں نے کہا کہ میری بذات ہے.
یہ میری رسالت کا جز ہے، یہ میری نبوت کا جز ہے، یہ میری رحمت کا جز ہے، یہ میری شفاعت کا جز ہے۔ یعنی رسالت جتنے ایریے کو اور جتنے سیکٹرز کو کور کرتی ہے اتنے ہی سیکٹر کو فاطمہ کور کرتی ہے، اتنے ہی سیکٹر کو فاطمہ کور کرتی ہے۔ تو اب وہ ہاتھ پہ بوسہ دے رہے اور وہاں بٹھا دیا جہاں خود بیٹھتے تھے۔ لطف آ رہا ہے آپ کو کہ نہیں؟ بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا افضل تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا یہاں کیوں بٹھا دیا آپ نے جہاں آپ بیٹھتے تھے؟ کہا اس لیے بٹھا دیا کہ تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے ہمارا ایک طبقہ ہے، طبقہ نسواں عورتوں کا۔ عورتیں قیامت میں ایک حق رکھتی ہیں کہ اللہ سے شکوہ کریں کہ پروردگار جتنے رسول آئے سب مرد تھے، کوئی عورت رسول نہیں تھی، تو ہمارے مسائل کون بتاتا؟ کیا ہمارے مسائل کون بتاتا؟ اور ان کا شکوہ ویلڈ تھا، ان کا شکوہ ویلڈ تھا۔ اگر وہ قیامت میں پکڑ کے ساق عرش اور جناب اللہ کی بارگاہ میں کہتی کہ پروردگار جتنے رسول بھیجے سب کے سب مرد تھے، مردوں کے سارے مسائل حل کر دیے تو نے، ہر مسئلے کا حل دے دیا، ہم عورتیں اتنے مسائل میں گرفتار ہیں، ہمارے مسائل کا حل کون دے گا؟ اب اپنی جگہ پہ بٹھا کے بتا دیا، اپنی جگہ پہ بٹھا کے بتا دیا۔ اب تاریخ میں کوئی اتنی کامل عورت نہیں ملے گی آپ کو جو ایک ہی وقت میں، ہر عورت کی ایک وقت میں ایک حیثیت رہی۔ کبھی وہ ماں تھی، کبھی وہ بیٹی تھی۔ عورت کی زندگی کے نا 3 دور ہوتے ہیں۔ ایک دور اس کا باپ کے ساتھ گزرتا ہے بیٹی کی حیثیت میں، ایک دور اس کا شوہر کے ساتھ گزرتا ہے بیوی کی حیثیت میں، ایک دور اس کا بیٹوں کے ساتھ گزرتا ہے ماں کی حیثیت میں۔ 3 دور ہیں۔ اور عورت کی زندگی کا پرائم دور، بہترین دور وہ ہے جو اس کا بحیثیت بیوی گزرتا ہے، وہ اس کی زندگی کا پرائم دور ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس کوئی ایسی مثال ہی نہیں تھی، ہم حضرت مریم کے پاس چلیں تو وہاں یہ دور ہے ہی نہیں۔ اب اس دور کے مسائل کون بتائے؟ ہم کسی اور دروازے پہ جھانکیں تو وہاں ماں کوئی نہیں، وہاں ماں کے مسائل نہیں۔ تو اب اپنی جگہ پہ بٹھا کے رسول نے بتا دیا کہ یہ وہ کامل عورت دیکھ لو کہ جو ایک ہی وقت میں، توجہ، ایک ہی وقت میں محمد کی بیٹی ہے، علی کی بیوی ہے، حسنین کی ماں ہے۔ بحیثیت بیٹی مسائل پوچھنا چاہو تو پوچھو، بحیثیت بیوی مسائل پوچھنا چاہو تو پوچھو، بحیثیت ماں مسائل پوچھنا چاہو تو پوچھو۔ کامل ترین، اور اسی لیے یہی وہ فلسفہ ہے کہ حدیث قصہ میں جب پیغمبر تشریف لائے اور پیغمبر نے، بس میں آپ کی زحمت کو تمام کروں، بات بہت طویل ہو جائے گی، یہ تو زندگیاں گزر جاتی ہیں، اس ذکر میں یہ ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ تو بس یہ چھوٹی سی بات سنا کے پھر مسائل میں داخل ہو جاؤں۔ رسول آئے اور انہوں نے آگے کیا کہا کہ بیٹی میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، بدن میں، یہی لفظ ہے، سب پڑھتے ہیں حدیث کے ساتھ۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ میں اپنے جسم میں ذوق محسوس کر رہا ہوں؟ بدن اور ہے، جسم اور ہے، بدن اور جسم میں فرق ہے۔ توجہ، جسم کا تعلق سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ہے، اور بدن آپ کا شروع ہوتا ہے یہاں سے، اس جگہ سے۔ اب آپ کو یاد آیا کہ کربلا میں بدن رہ گئے تھے، سر چلے گئے تھے، ایسے ہوا تھا نا، بدن چھوڑ دیے تھے، سر لے گئے تھے۔ تو بدن یہاں سے شروع ہوتا ہے، جسم یہاں سے شروع ہوتا ہے اور پاؤں کے ناخن تک جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میرے جسم میں ذوق محسوس کر رہا ہوں۔ اگر جسم کے ذوق کا اعلان کر دیتے رسول تو یہاں دماغ تھا،
یہاں دماغ تھا. رسول کی نگاہ کہاں تک جا رہی تھی؟ کہاں تک جا رہی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے دماغ کو کمزور محسوس کرنا شروع کر دیں. میرے دماغ کو کچھ نہیں ہوا. توجہ. اور جسم میں آئے اور آ کے کہا فاطمہ وہ چادر یمانی لے آؤ. لے آؤ چادر یمانی. رسول کی بیٹی ہے. اچھا رسول، اب آپ جملہ اور سن لیجئے. آ گیا ذہن میں، تھا نہیں پہلے. رسالت کو ذوف محسوس ہوا ہے. رسالت کو ذوف محسوس ہوا ہے تو رسالت کہاں جائے گی؟ جز کے پاس یا کسی اور کے پاس؟ جز کے پاس. اسی لیے پیغمبر نے اس کیفیت میں فاطمہ کے حجرے کا انتخاب کیا ہے، کسی بیوی کے گھر کے حجرے کا انتخاب نہیں کیا. اس لیے کہ وہ نفس نہیں ہے، یہ نفس ہے. اللہ اکبر. تو وہ چادر یمانی لے آؤ. وہ چادر یمانی آ گئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ حسن آئے، اجازت لی اور چلے گئے. آپ نے پڑھا ہوا سارا. حسن آئے، چادر لی اور چلے گئے. حسین آئے، چادر لی اور چلے گئے. اجازت لی اور چلے گئے. امیر المومنین آئے، اجازت لی اور چلے گئے. ٹھیک ہے. سب سے آخر میں بی بی خود آ گئی. توجہ. سب سے آخر میں بی بی خود آ گئی. بی بی کو وہاں، اللہ اکبر، وہاں تعارف کرایا تھا. مسجد میں کراتے تھے اپنی جگہ پہ بٹھا کے، اپنی جگہ پہ بٹھا کے. اور یہ تعارف ہو رہا تھا زمین پر. یہ تعارف ہو رہا تھا زمین والوں کے لیے. یہ تعارف ہو رہا تھا زمین والوں کے لیے. اب جب یہاں یہ 5 اکٹھے ہوئے تو وہاں جبرائیل کو بے چینی ہو گئی. وہاں جبرائیل کو بے چینی ہو گئی کہ یا اللہ یہ کون ہے چادر کے نیچے؟ یہ کون ہے چادر کے نیچے؟ توجہ عزیزان محترم. اب تعارف کرانا تھا وہاں پہ. اب تعارف کرانا تھا وہاں پہ. کہا کون ہے یہ؟ کہا ہوم فاطمہ. ہوم فاطمہ. تو تعارف کا اصول کیا ہوتا ہے؟ یہ میرے دادا ہیں، ٹھیک ہے، یہ بیٹا ہے، یہ پوتا ہے. ہمیشہ بزرگ کے خاندان سے تعارف ہوتا ہے. تعارف کا آغاز بزرگ کے خاندان سے ہوتا ہے. ہم نے نہیں سنا کہ چھوٹوں سے تعارف شروع ہو. یہاں تعارف چاہیے تھا کہ یہ محمد ہیں چادر کے نیچے، یہ محمد کی بیٹی ہے، یہ محمد کا داماد ہے، یہ محمد کے نواسے ہیں. تعارف یہ ہونا چاہیے تھا. مگر تعارف یہ ہوا کہ یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. ایسا اللہ نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ محمد کا تعلق سب سے، توجہ، سوائے کہ باقی سب سے بالواسطہ ہے. بالواسطہ ہے، انڈائریکٹ ہے. سوائے ایک کے، ایک ڈائریکٹ ہے بیٹی، باقی بیٹی کا شوہر ہے، بیٹی کے بیٹے ہیں. انڈائریکٹ ہے، تعلق ہے بالواسطہ. تو اللہ نے تعارف کے لیے چنا اس کو کہ جس کا تعلق سب سے ڈائریکٹ ہے. یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ شوہر ہے، یہ بیٹے ہیں. سلیمان نہ رہے حیدری. بس یہ ہے فاطمہ. کیا عرض کروں اور کیا عرض نہ کروں. 3 دن ہوئے ہیں ابھی رسول کی آنکھ بند ہوئے. 3 دن تک تو محلے دار آج بھی تعزیت کے لیے آتے رہتے ہیں. میں یہ کہوں گا آئے تو وہاں بھی تعزیت کے لیے، مگر تعزیتی انداز مختلف تھا. تعزیتی انداز مختلف تھا. مجھے نہیں معلوم کہ 3 دن میں رسول کی بیٹی کو کیا ہو گیا. ایک بڑے عجیب و غریب مکالمہ ہے، ایک اور چھوٹا سا، امیر المومنین اور کے درمیان اور بی بی کے درمیان. بی بی کہتی ہیں ابو الحسن کیا ہو گیا لوگوں کو؟ اب تو لوگ ہمیں سلام بھی نہیں کرتے. اب تو لوگ ہمیں سلام بھی نہیں کرتے. مولا کہتے ہیں فاطمہ تم یہ بات کرتی ہو، اب تو ہم سلام کرتے ہیں لوگ جواب نہیں دیتے.
یہ دور آ گیا، یہ وقت آ گیا بعد رسول، وہ رسول جس کے پیچھے امت نمازیں پڑھتی رہی، اس کی آنکھیں بند ہونے کے ساتھ ہی اس کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اس کے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ ارے کتنے افراد تھے گھر میں کتنے افراد تھے؟ ایک امیر المومنین، ایک سیدہ، کنیز اور بیٹے، 300 افراد کا مجمع تھا جس نے گھر کو گھیرا تھا۔ 300 افراد تھے کہ جنہوں نے گھر کو گھیرا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، کوئی چھوٹی سی بات نہیں۔ اور جب وہ دروازہ گرا کے اندر داخل ہوا ہے اور اس نے، اللہ اکبر، جب وہ دروازہ گرا ہے تو میری بیوی کا ایک جملہ ہے بڑا، ایک ہی آواز دی ہے انہوں نے، فضا مجھے آؤ، میرے قریب آؤ، فضا مجھے سنبھالو، میرا محسن مارا گیا، فضا میرا محسن مارا گیا، مجھے سنبھالو۔ اللہ اکبر۔ رسول کی بیٹی اس دروازے میں ایک کیل تھا، ایک کیل لگا ہوا تھا۔ جب وہ دروازہ بی بی پہ گرا ہے تو وہ کیل بی بی کے پہلو میں پیوست ہو گیا، اور اس کے بعد جب تک میری شہزادی زندہ رہی تو ایک ہاتھ کمر پہ رکھ کے نماز پڑھتی رہی، اور کبھی امیر المومنین سے اس کا شکوہ نہیں کیا، کبھی امیر المومنین سے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ عزادارو، ایک وقت جب وہ آیا، جب یہ اندر گئے، انہوں نے بے ادبی کی، میں وہ مسائب پڑھ نہیں سکتا، بیوی کے مسائب پڑھے نہیں جا سکتے۔ خدا کی قسم، جب علی کو لے جایا جا رہا تھا نا مسجد نبوی میں، تو بی بی نے اپنے ہاتھ سے علی کی عبا کو پکڑا اور علی کھینچتے جا رہے ہیں، بی بی اس کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی تک کھینچتی چلی جا رہی۔ جب مسجد نبوی میں گئی، اللہ اکبر، جب یہ مسجد نبوی میں پہنچے تو کیا منظر تھا۔ ایک مرتبہ بی بی نے کہا کہ اب میں بال کھولتی ہوں اور تمہارے لیے بددعا کرتی ہوں۔ ایک مرتبہ علی نے کہا، سلمان فاطمہ کو منع کرو۔ تاریخ کی جملے ہیں کہ جب فاطمہ نے کہا نا میں بال کھولتی ہوں، مسجد نبوی کی دیواریں اٹھنے لگی، زمین سے دیواریں اٹھنے لگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزادارو، یہ بی بی اس کے بعد کوئی جب تک زندہ رہی، امیر المومنین کہتے ہیں مدینے والوں کا ایک پیغام ہے تمہارے نام فاطمہ۔ کہ یا علی کہ یہ کیا پیغام ہے؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رونے سے ہمارے کاروبار حیات میں فرق پڑتا ہے، یا دن کو رویا کرو یا رات کو رویا کرو۔ اللہ اکبر۔ بی بی نے کہا، علی میرے لیے جنت البقیع میں کوئی حجرہ بنا دو، میرے لیے جنت البقیع میں کوئی حجرہ بنا دو۔ علی نے حجرہ بنایا، فاطمہ بچوں کو لے کے صبح چلی جاتی، شام کو آ جاتی۔ اللہ اکبر۔ یہ فاطمہ کی زندگی کی روٹین رہی۔ بس ایک دن بی بی نے بچوں کو نہلایا، کپڑے پہنائے، فضا سے کہا کہ فضا میرے بچے جب آ جائیں تو پہلے کھانا کھلانا، میں عبادت خدا میں مصروف ہوں، اگر میری آواز آتی رہے تو سمجھنا میں زندہ ہوں، اور اگر میری آواز بند ہو جائے تو میری آواز کے بند ہونے کا بچوں کو کھانا کھلانے کے بعد بتانا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، کچھ دیر کے بعد بچے آئے، کہا اماں کہاں ہے؟ کہا اماں عبادت کر رہی ہے۔ کہا بچوں تم پہلے کھانا کھا لو۔ کہا تمہیں پتا ہے اماں فضا، ہم اپنی ماں کے بغیر کھانا نہیں کھاتے، ہم اپنی ماں کے بغیر کھانا نہیں کھاتے۔ عزادارو، فضا نے دونوں بچوں کو لیا، ایک مرتبہ دروازے کے قریب گئی اور دروازے کے قریب جا کے آواز دی تو آواز نہیں آئی، دروازے کو کھولا گیا، ایک مرتبہ منظر دیکھا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، رسول کی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، وہ وقت آیا، علی مسجد میں، اب حسن و حسین خبر دینے کے لیے جا رہے ہیں خبر دینے کے لیے۔ خبر دی
اماں کے شہادت کی خبر دی. اب تاریخ کی لفظیں دیکھیں. آپ نے علی اکبر کی شہادت سنی ہے کہ جب علی اکبر کی خبر آئی تھی حسین کو تو حسین علی اکبر کی لاش تک پہنچنے کے لیے کبھی اٹھتے تھے کبھی بیٹھتے تھے، کبھی اٹھتے تھے کبھی بیٹھتے تھے. جب علی کو پتا چلا نا کہ فاطمہ چلی گئی، علی جو خیبر کا در اکھاڑنے والا ہے، ارے وہ کہتا ہے کبھی میں اٹھتا ہوں کبھی بیٹھتا ہوں، فاطمہ میری رات میرے دن سے حالاتیں ہو گئی. علی آئے، گھر کا منظر دیکھا، غسل و کفن کا انتظام کیا. وصیتیں فاطمہ پہلے کر چکی تھی. اللہ اکبر. اسما غسل دے رہی ہے، علی پانی دے رہے ہیں. ایک مرتبہ اسما کی چیخ کی آواز آئی، اسما کی چیخنے کی آواز آئی. علی نے کہا اسما کیا ہوا؟ کہا ہاتھ ہے فاطمہ کا پہلو پر، جو پہلو سے الگ نہیں ہوتا، جو پہلو سے الگ نہیں ہوتا. کہا یہ کیا ہوا؟ کہا جب دروازہ گرا تھا تو اس کی کیل فاطمہ کے پہلو میں تھی. اور علی نے ایک جملہ کہا اسما فاطمہ نے کبھی مجھ سے اس کا ذکر نہیں کیا، کبھی مجھ سے اس کا ذکر نہیں کیا. عزاداروں وہ اٹھایا، کہا اسما میرا ہاتھ پکڑو. اسما نے ہاتھ پکڑا علی کا. علی نے فاطمہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس کو الگ کیا. فاطمہ کو غسل دیا گیا، فاطمہ کو کفن دیا گیا. عزاداروں فاطمہ کو کفن دیا گیا. اس کے بعد جنازہ رکھ دیا گیا. حسین نے جو آواز کربلا میں خیمے میں جا کے لگائی تھی نا آخری، یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ یا رباب علیکن من السلام، آؤ مجھ سے مل لو. یہی علی نے کہا زینب، ام کلثوم، حسن، حسین، آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو. اس کے بعد ماں سے ملاقات حشر میں ہوگی. عزاداروں سب آئے، سب نے ماں کا دیدار کیا. اب جو دیکھا علی نے تو حسین دور کھڑے ہوئے تھے. کہا حسین تم نہیں آؤ گے؟ تم ماں کی زیارت نہیں کرو گے؟ اب جملہ سنیں. کہا بابا میں فخر عیسیٰ ہوں، میری ماں فخر مریم ہے، یہ مجھے خود بلائے گی تو میں آؤں گا. بس یہ کہنا تھا کہ راوی یہ کہتا ہے کہ عجیب منظر تھا کہ فردے کفن ٹوٹے، فاطمہ کے ہاتھ نکلے اور ایک آواز آئی ہے میرے کربلا کے غریب حسین آئے، ماں کے گلے ملے اور روتے رہے بڑی دیر تک کہ جنات پہ غیبی سے صدا آئی علی حسین کو فاطمہ سے الگ کر دو، تمہارے عرش پہ کوہرام مچ گیا ہے. فاطمہ سے الگ کر دو. حسین کو الگ کیا گیا. جنازہ اٹھا، جنازہ دفن ہو گیا. بس ایک جملہ اور آپ کی زحمت تمام. مدینے میں پہلی شام غریب آ گئی، مدینے میں پہلی شام غریب آ گئی. عزاداروں بس ایک جملہ، جو سمجھتے ہیں تاریخ کو وہ اس جملے کو رات کو بھی اگر ان کی آنکھ کھل گئی تو وہ اٹھ کے روئیں گے. آگے علی بیٹھ گئے بچوں کو لے کر، بچوں کو لے کے علی بیٹھ گئے زمین پر. زینب بھی رو رہی ہیں، حسن بھی رو رہے ہیں، علی بھی رو رہے ہیں، حسین بھی رو رہے ہیں. سب رو کے چپ ہو گئے مگر حسن چپ نہیں ہوئے. حسین اٹھ کے کہتے ہیں بھیا میں تو آپ سے چھوٹا ہوں، آپ ابھی تک رو رہے ہیں. کہا حسین تم نے وہ منظر نہیں دیکھا، میری ماں دربار سے واپس کیسے آئی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بی بی کی بارگاہ میں اسے مقبول بنا. بانی فرش عزا سے اس خدمت عزا کو قبول فرما اور اس خدمت کو بانیان کے تمام مرحومین کے لیے سبب بخشش قرار دے. پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد، بحق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ،
تمام حاضرین کی دعاؤں کو قبول فرما. پالنے والے میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو گھروں میں بیٹھی ہیں پردے کے پیچھے بیٹھی ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما, ان کی ضرورتوں کو اپنے خزانے سے پورا فرما. پروردگار تمام حاضرین کی دعاؤں کو قبول فرما. پروردگار ذکر سیدہ کے صدقے میں یہ فرش آباد رہے, یہ گھر آباد رہے, اس کے مکین آباد رہیں, اس خانوادے کے مرحومین کو پروردگار جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ جناب سیدہ کو ہم سب سے راضی فرما. پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت میں ان کی مدد, تائید اور شفاعت نصیب فرما. پروردگار جناب سیدہ کی عظمت کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. پالنے والے بی بی کی حرمت کا واسطہ پاک پروردگار ہماری ماؤں بہنوں کی حرمتوں کو سلامت رکھ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم صل علی محمد.